بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کرنا کس نے اور کیسے سکھایا تھا؟ اور نسل انسانی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمع کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا اور پینا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا جسم اور صحت زیادہ عرصہ تک برقرار نہیں رہ سکیں گے۔ بالکل اسی طرح کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات نہایت ضروری ہے۔ جب آپ مقاربت قائم کرتے ہیں تو آپ کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ میاں بیوی کی مقاربت کے دوران ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے، اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا کہ جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ نے ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے، تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قمارے لڑکے اور لڑکی کو مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی جلدی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ ناظرین، بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ بعض روایات کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی مونس و غمخوار نہیں تھا، کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جنس سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس سے میں تسکین حاصل کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سامنے تمہارے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔
اس کے بعد پھر فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نخائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی، اور بعض روایات کے اندر اس واقعہ کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اپنی اس اجتہادی خطا پر بہت زیادہ گریہ و زاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کا یہ طریقہ ڈال دیا کہ میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ آئے، اور وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھی اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر ملاقات کروائی۔ چنانچہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کے تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروا دیا۔ ناظرین محترم، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور نہ ہی کسی قسم کی توالت و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ ناظرین محترم، پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ آپ کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور اس کے بعد نسل انسانی پھیلتی پھولتی گئی۔ محترم ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔